بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، شمائل نبوی میں، شمائل محمدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور مبارک سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے. کھانا پینا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غذائیں کیا تھیں، آپ کے مشروبات کیا تھے، کھانے پینے میں اور پھلوں میں آپ کو کیا کیا پسند تھا. ایک امتی اس کا اتنا تعلق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، اس کو میں اپنی پسند میں لاؤں. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت جب ہوتی ہے، دیکھیے آپ یہاں پر جو ہے باب ما جاء فی خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کیسی تھی. باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی مشروبات میں. یہ تقریباً یہاں 4-5 ابواب ہیں. اس کا میں مختصر سا خلاصہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنانا یہ ایک امتی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا. کہ غذاؤں میں آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت سب سے زیادہ پسند. ایک حدیث میں ہے کہ سید الطعام، دنیا والوں کے لیے بھی جنت والوں کے لیے بھی گوشت جو ہے یہ کھانوں کا سردار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ گوشت کھائیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ گوشت اگر کوئی کھائے تو اس کے دل میں قساوت، سختی پیدا ہوتی ہے اور امراض، خون کی بیماریاں پیدا ہو سکتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی. اور گوشت میں بھی بکری کا گوشت، اونٹ کا گوشت، یہ جو گوشت ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حصوں کا گوشت پسند تھا. جیسے سب سے زیادہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا. ذراعین کہتے ہیں آگے کے 2 جو حصے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، یہاں پر واقعہ ہے، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری جو ہے کسی نے ہدیے میں پیش کی، تو اس کو ذبح کر کے اس کو جو ہے کاٹ کر جو ہے اس کا جو ہے اس کو پکایا جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ ابو رافع مجھے جو ہے دستی کا گوشت دو، پسند کا گوشت آپ نے مانگا، مجھے دستی کا گوشت، شولڈر کا گوشت. تو ایک شولڈر اٹھا کے دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لی. اس کو نوش فرمانے کے بعد فرمایا دوسرا مجھے دو. تو حضرت رافع کہتے ہیں میں نے جو ہے برتن میں سے دوسرا اٹھایا دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے نوش فرمایا. پھر فرمایا کہ ابو رافع تیسرا بھی دے دو. تو ابو رافع کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری میں 2 ہی دستی ہوتی، بکری میں 2 ہی شولڈر 2 ہی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو رافع اگر تم میری بات سن کر برتن میں ہاتھ ڈال کر دستی نکالتے رہتے تو دستی کبھی ختم نہ ہوتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، معجزہ ہوتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں بڑوں کی بات کو مان لینا اس میں برکت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت بھی پسند، باربیکیو، اور مونڈے کا
پیٹھ کے حصے کا، یہ سارے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ساری حدیثوں کو میں ترجمہ کرنے کے بجائے مختصر وقت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو کئی طریقے سے استعمال فرماتے تھے، بھنا ہوا، کبھی شوربے کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوربے والا گوشت اور اس میں جو ہے کدو تھی، کدو سمجھتے نا، لوکی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ جو ہے اس لوکی کو، کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ کہاں ہے؟ برتن میں۔ کہتے ہیں کہ فلم یزل، اس کے بعد سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی، لوکی سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے تو باغات تھے، کھجور کے، ترکاریوں کے، بڑی فصلیں ان کے پاس تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد محبت دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے باغ میں بیٹھے ہیں، کدو کی بیل لگی ہوئی ہے، اس کدو کی بیل کو دیکھ کر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اسی لیے تجھو بھی مجھے پسند ہے۔ یہ سب چیزیں، گوشت تو ہم کھاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ نیت ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کلیجی آپ کو پسند۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، تقریباً 130 صحابہ ہمارے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ تو کھانے کا وقت آیا تو کچھ نہیں تھا، آپ نے پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک نے کہا ہمارے پاس ایک گیہوں کا کچھ حصہ ہے۔ کہا لاؤ، آپ نے اس کو پسوایا، برکت کی دعا فرمائی۔ بکری، کوئی آدمی بکریاں لے کر جا رہا تھا، اس سے کہا کہ بکریاں بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ ایک بکری لے لی، اس کو ذبح کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیجی لی۔ کلیجی، بکری کی کلیجی کتنی ہوتی ہے آپ دیکھیں، ہے نا؟ لیکن بعض مرتبہ قربانی میں جب جو بکرا ذبح ہوتا ہے اس کی کلیجی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کل ہی جو ہے ہم نے فریش کلیجی کھائی، جس نے کھلایا وہ ہنس رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلیجی کو جو ہے نا 130 حصے کیے، 130 حصے کر کے جو ہے نا سارے صحابہ کو آپ نے تقسیم کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکلنا اجمعون، برکت یہ تھی کہ ہم سب مل کر کھا رہے تھے۔ جب آدمی مل کر کھاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر 2 مسئلے فرماتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا یہ پسند نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار پیٹ بھر کر سیراب ہو کر کھانا یہ جو ہے نا مناسب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسرا، مل کر کھانا، گھر میں ہو، گھر میں خاص طور پر کچھ صحابہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، سیرابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا سا بڑھا دو کھانا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی سبب، اندر کا جو مسئلہ ہے اس کو پکڑا، فرمایا کہ لعلکم تفترقون، ایسا لگتا ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو، لعلکم تفترقون۔ تو انہوں نے کہا جی یہی مسئلہ ہے، پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ فرمایا 2 باتیں میری سن لو، فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم، سب کے سب جمع ہو جاؤ، جب کھانے کا وقت آئے جمع ہو جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اور دوسری بات فرمائی اللہ کا نام لو، کیا ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا، وہ نہیں فرمایا، یبارک لکم، کہ برکت اللہ دے دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ برکت ہو جائے گی تو کام بن جائے گا۔ تو اسی سے علماء نے ایک اصول بتایا ہے کہ دیکھو، مل کر کھانا، مل کر کام کرنا، مل کر رہنا، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام مل کر کریں، کوئی بھی کام ساتھ ہو کر کریں، اجتماعیت کے ساتھ، یہ بہت ضروری۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا طعام الاثنین یکفی للاربع، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایمان والے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب دستر پر بیٹھے کہیں بھی اس کے مزاج میں اکرام ہوتا ہے، اکرام کی برکت کھانے میں آتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس عمل کی برکت، اکرام، کہ بھی کہ میرے بھائی جو ہے زیادہ کھائیں، وہ اچھے سے اچھا کھائیں، اکرام۔ اور ایمان والا، ایمان کی صفت اکرام ہے، اور حرص ایمان کی صفت نہیں ہے۔
اور جس چیز میں حرص آ جائے اور جس دسترخوان پر حرص آ جائے وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اس کا ذہن بنائے ہیں کہ ہم جو ہے مل کر کھائیں، مل کر کام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں پسند تھیں۔ ایک اور واقعہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، دیکھیے کتنا اہتمام۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندوں کا گوشت پسند تھا، مرغی کا گوشت پسند تھا، مچھلی کا گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 63 تو اپنے ہاتھوں سے کیے، بقیہ اونٹ حضرت علی سے فرمایا علی تم ذبح کر دو۔ جب پورے اونٹ ذبح ہو گئے تو وہاں پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی یہ جتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کرو ہر اونٹ کا، اور ایک برتن میں ڈال کر اس کو بناؤ اور اس کا شوربہ مجھے دو۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی پسند دیکھیں، آپ چاہ رہے تھے کہ ہر جانور کا جو ہے نا حصہ میں استعمال کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں یہ جو ہے نا یہ چیزیں، اور روٹی میں یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی، آپ جو استعمال فرماتے تھے۔ جو کو کیا کہتے ہیں؟ بارلی، ہاں بارلی، کیونکہ گیہوں جو ہے نا مدینے میں فصل مدینے میں گیہوں کی نہیں ہوتی تھی، باہر سے آنا پڑتا تھا، باہر سے جو چیز آتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر مدینے میں صحابہ گیہوں کے استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا، جو یہاں پہ ایک روایت ہے نبی اسی کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باریک بالکل باریک آٹا ہوا کرتا تھا، میدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں۔ جو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باریک آٹا، کہاں باریک، کہاں چھلنیاں ہی نہیں ہوا کرتی تھی، تو کیسے تم لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے اس کا آٹا، فرماتے کہ اس کو پیس لیتے اور اس پر جو بھوسا ہوتا ہم پھونک مار کے اڑا دیتے، بقیہ جو ہوتا آٹا اس سے روٹی بنا کے ہم کھا لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹی تھی، آپ کا یہ سالن تھا، اور سالنوں میں ایک سالن جیسے گزشتہ میں نے عرض کیا سرکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین۔ اب اس کے فوائد تو آج دنیا ثابت کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات میں، آپ کے پینے میں، یہاں پر مستقل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک باب قائم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پینے میں پسند تھی۔ آپ کو جو ہے پینے میں میٹھی چیز، ٹھنڈی چیز پسند تھی، آپ میٹھی چیز اور ٹھنڈی چیز یہ آپ جو ہے پینے میں استعمال فرماتے تھے۔ شہد کا شربت، کھجور کا شربت، نبیذ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات میں کھجور کو اور کشمش کو جو ہے پانی میں ڈال دیتی، صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے، یہ پینے میں آپ کو پسند تھا۔ سرید، حدیث ہے یہاں پر، سرید سمجھتے نا؟ سرید، کسی نے سرید استعمال کیا ہے؟ سرید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانوں میں سرید کا مقام ایسے ہے جیسے پوری عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ یہ کبھی بنائیں، بہت آسان ہے، ابھی بھی بن سکتا ہے۔ روٹی تو بنتی ہے، سالن شوربے والا بن جائے، اس روٹی کو جو ہے توڑ کر ڈال دیں، بس اس میں جو ہے تھوڑی دیر رہنے دیں، پھر وہی چیز سرید ہے۔ ہاضمے کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی چیز سنت۔ تلبینہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، کسی کے گھر میں ولادت ہوتی یا کسی کے گھر میں انتقال ہوتا، اہتمام سے فرماتی، بخاری شریف میں ہے کہ آپ فرماتی کہ فلاں گھر میں تلبینہ، جس کے ہاں غم ہے اس کو تلبینہ کھلاؤ، کیونکہ تلبینہ سے دل کو قوت اور غم ہلکا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ دسترخوان ہے۔ سرید، حریصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بہترین، آپ کا بہترین پھل کیا ہے؟ کھجور، سب سے بہترین۔ آپ نے کتنے فضائل سنائے، فرمایا جس گھر میں کھجور ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں، جس گھر میں کھجور ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتے۔ کھجور تو کھاتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچ کر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ اور جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کس طریقے سے کھاتے تھے؟ ایک تو کھجور کھا لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک کھجور آپ جو ہے ککڑی کے ساتھ، ککمبر ککڑی کے ساتھ کھاتے، ایک کھجور آپ جو ہے نا تربوز کے ساتھ بھی آپ کھاتے، اور ایک خربوزے کے ساتھ بھی آپ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
شہد کے ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے استعمال کر رہے ہیں، مکھن کے ساتھ کھجور، شہد کے ساتھ کھجور، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہوئے جو ہے نا مسکرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے؟ فرمایا عائشہ تم میرے نزدیک اتنی پسند ہو جیسے یہ کھجور شہد میں ملا کر کھانا۔ محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے، نماز جیسا سیکھتے ہیں۔ کیسے محبت کرنا ہے بیوی سے، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے نا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسے پسند ہیں جیسے کھجور مکھن میں ملا کر کھائیں، اس سے بھی زیادہ پسند۔ گھر کے اندر یہ فرینڈلی ماحول، مزاح کا ماحول یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں کھجور ہے، زیتون ہے، سبحان اللہ، یہاں روایت ہے فرمایا زیتون کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو۔ زیتون ایک ایسی چیز ہے اس کے ایک ایک چیز میں اللہ نے جو ہے برکت رکھی ہے، کوئی چیز اس کا جو ہے بیکار نہیں ہے۔ مبارک زیتونتن، ایک ایسا درخت ہے جو بابرکت درخت۔ انجیر پسند تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں، بس یہ چیز سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی تو یہ میں اس نسبت پر میں اس کو میں کھاؤں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ 3-4 ابواب تھے، اس کا ایک کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو، آپ کی پسندیدہ، آپ کی جو پسند ہے اس کو اپنی پسند بنانے کی۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل پیغام، اصل سبق یہ ہے کہ ہم آپ کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، آپ کی اداؤں سے محبت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے نا لوکی کھاتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اہلیہ جو ہے انہوں نے کدو کا سالن بنایا، لوکی کا، دوسرے دن بھی وہی سالن، تیسرے دن بھی وہی سالن۔ ظاہر سی بات ہے گھر میں ایک لگاتار ایک ہی چیز بنے تو آدمی شوہر پوچھتا ہے، تو پوچھا بھئی کہ یہ کیا ہے، ہر دن کدو۔ تو ان کی اہلیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی، میں نے دیکھا آپ کو کدو پسند تھا، اور جب سے میں نے سوچا کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پکے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ہم تفسیر، حدیث، فقہ بیان کرنے والے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ ایک عام خاتون کے دل میں اتنی سنت کی اتباع کا شوق، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں نبی کا سالن پکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ اتباع کا شوق جب آتا ہے پھر آدمی جو ہے ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔